رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صلوات ہدیہ کریں محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله صلوات. عزیزان گرامی منزلت، موالیان اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور عاشقان سرکار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرات کی اس مقدس مطہر پاکیزہ اور متبرک بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ خمسہ جشن انوار شعبان کے حوالے سے مسلسل کئی برسوں سے آپ سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ اس خمسے میں حاضری ہو رہی ہے. متوجہ ہیں تو سلسلہ کلام کا آغاز کیا جائے. اگر تھوڑی سی میری امداد فرمائیں، تھوڑا سا آپ نزدیک آ جائیں، مجھے گفتگو میں آسانی ہوگی، آپ سے مخاطب ہونے میں آسانی ہوگی. اگر کچھ نوجوان اس جانب بھی آ جائیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا. پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے. اب چونکہ یہ خمسہ ہے محافل کا، اور ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ الشعبان و شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے. سلامت رہیے، جیسے آپ وصول کر رہے ہیں اسی طریقے سے بولتے رہیے گا. کیا کہا رسول نے؟ شعبان میرا مہینہ ہے. تو جو رسول کا مہینہ تھا اس میں اللہ نے رسول کے چاہنے والوں کو کوئی غم نہیں دیا. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سلامت
آباد رہیے، آباد رہیے۔ یا یہ چونکہ رسول کا مہینہ ہے اس لیے علی کے چاہنے والوں کو اس مہینے میں کوئی غم نہیں دیا۔ کیوں غم نہیں دیا؟ کیونکہ اس مہینے میں کسی معصوم کی شہادت نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ محرم سے آغاز کریے، محرم میں سید الشہداء کی شہادت، بولیے گا میرے ساتھ۔ اچھا سفر میں کس کی شہادت ہے؟ امام حسن مصطفیٰ کی، رسول خدا کی شہادت۔ ربیع الاول میں آئیے، ربیع الاول میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے کہ نہیں؟ جمادی الاولیٰ جمادی ثانی کی تاریخوں میں ایام فاطمیہ آپ گزار رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ رجب میں بھی شہادت ہے، ماہ رمضان میں بھی شہادت ہے، شوال میں امام صادق کی شہادت ہے، ذیقعد میں امام علی رضا کی شہادت ہے، ذی الحج میں حضرت مسلم ابن عقیل امام محمد باقر کی شہادت ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے شعبان، توجہ چاہ رہا ہوں، جس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں۔ اب فقرہ سنیے گا، کیونکہ یہ رسول کا مہینہ ہے، رسول نے یہ مہینہ رکھا ہی اس لیے تاکہ میرے چاہنے والے خوش ہوتے رہے اور منافق انہیں خوش ہوتے دیکھ کر چلتے رہے۔ یہ مہینہ ہی مومنوں کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کون ایسا مومن ہوگا جو خوش نہ ہوگا؟ بھائی جس مہینے میں سخی حسین کی آمد ہو جائے، بولیے نا، جملہ کہہ دوں، چلیے اس جملے کو بھی محفوظ کریے گا، جیسے سنیں گے ویسے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور چونکہ آج کی تاریخ منسوب ہے شہزادی سلام اللہ علیہ سے، تو گفتگو شہزادی ہی کے مطابق رہے گی، لیکن میں ایک فقرہ کہہ دوں، اجازت ہے؟ چونکہ یہ رسول کا مہینہ ہے اس میں کوئی غم نہیں، یہ میں نے پہلے فقرہ کہہ کے جا چکا ہوں۔ اور یہ مہینہ کس لیے ہے؟ تاکہ مومن خوش ہوں۔ جملہ کہہ دوں، جو سارا سال ہمیں روتے دیکھ کر ہنستے ہیں، آج ہمیں ہنستے دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ جو ہمیں روتے دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، آج ہمیں ہنستے دیکھ کر ان کے رونے کا دن ہے۔ جملہ کہوں کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تصویر کربلا مکمل ہو رہی ہے۔ بھائی جو جملوں کے خریدار بیٹھے ہیں، میں نے یہ فقرہ ایسے ہی تو نہیں کہا، تصویر کربلا اس مہینے میں مکمل ہو رہی ہے۔ پہلی شعبان کو کس کی آمد ہے؟ جو ابھی تک شک کی کیفیت میں بتائیے، پہلی شعبان کو عقیلہ بنی ہاشم کی آمد ہے کہ نہیں؟ صدیقہ صغریٰ کی آمد ہے کہ نہیں؟ عقیلۃ الکبریٰ کی آمد ہے کہ نہیں؟ امینۃ اللہ کی آمد ہے کہ نہیں؟ ولیۃ اللہ کی آمد ہے یا نہیں؟ عالمہ غیر معلمہ کی آمد ہے کہ نہیں؟ فہیمہ غیر مفاہمہ کی آمد ہے کہ نہیں؟ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ تو آئیے تیسری شعبان کو کس کی آمد ہے؟ بولیے، سید الشہداء کی۔ چوتھی شعبان کو کس کی آمد ہے؟ حضرت عباس کی۔ پانچویں شعبان کو بتائیے، ایک تاریخ کے مطابق امام زین العابدین کی ولادت ہے، حضرت قاسم بھی اس مہینے میں آ رہے ہیں، تو تصویر حسن بھی آ رہی ہے، علی اکبر بھی آ رہے ہیں تو تصویر رسالت بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب میرا کہنا بجا ہے کہ نہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تصویر کربلا کو مکمل کیا؟ نہ اور کسی کے ذہن میں یہ وہ فطور نہ ہے کہ صاحب یہ آپ نے کیسے کہا کہ سلسلہ کربلا تصویر کربلا کو مکمل کیا؟ میں فقرہ کہہ دیتا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں تو شہزادی زینب بھی آ رہی ہیں اور ان کی تو کربلا میں شہادت نہیں ہوئی۔ جملہ کہہ دوں، ساری شہادتیں رائگاں ہو جاتی اگر وجود زینب نہ ہوتا۔ نہ اب اس فقرے کو تو مجھے سمجھانا پڑے گا۔ دیکھیے، اچھا اگر اجازت دیں مجھے، اور ماشاءاللہ یہ بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور جس طریقے سے سنتا ہوئے آ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ میرے انداز بیان سے ناواقف ہیں، تو ماشاءاللہ یہ جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں، میں نے سورہ طٰہٰ کی 36ویں 37ویں 38ویں 39ویں اور 40ویں آیت کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو اگر اجازت ہو تو 37ویں آیت سے آپ کے حوالے کر دوں کچھ فقرے، تاکہ پتہ تو چلے کہ کس کا گفتگو ہو رہی ہے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ کو آواز دیتے ہوئے کہا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تجھ پر ایک احسان اور کیا۔ دیکھیں قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے افراد ہیں، اگلا مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور رسول کا مہینہ ہے یہ شعبان، اگلا مہینہ ہے قرآن کی بہار کا مہینہ، تو قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے یہی سے آمادگی کا اظہار کریں، ہم نے ایک احسان تجھ پر اور بھی کیا۔ یہ ایک اور کا لفظ بتا رہا ہے اس سے پہلے بھی کوئی احسان ہے جو موسیٰ پر ہوا۔
اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ بھائی وہ کون سا احسان ہے کہ ہم نے تجھے نبوت بھی دی، ہم نے تجھے رسالت بھی دی۔ اب کس احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ چونکہ صرف نبوت اور رسالت نہیں دی بلکہ موسیٰ کی حفاظت بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی چونکہ اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کی ہے آل فرعون سے، تو یہ اللہ کا احسان ہے موسیٰ پر کہ اے موسیٰ ہم نے فقط تمہیں نبی اور رسول بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہاری حفاظت کر کے تم پر احسان بھی کیا ہے۔ تو فقرہ ضائع نہ ہو جائے، یعنی اس کا مطلب پتہ چلا کہ اگر کسی نبی اور رسول کی اللہ حفاظت کرے تو وہ اس نبی پر احسان بھی ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اس نبی پر فضل بھی ہوتا ہے۔ تو چلو میرے ساتھ، اگر اللہ نے محمد کی حفاظت ابو طالب کے ذریعے کی ہے تو ابو طالب اللہ کا احسان بن کر آئے۔ اللہ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، جیسے جشن منا رہے ہیں۔ یقین جانیے وہ جو طبیعت پہ بیزاری تھی نا، ویسے ہی ان ہستیوں کا نام آ جائے۔ بیزار منافق ہوتے ہیں، مومن خوش ہوتے ہیں۔ اما ان کا نام تو وہ نام ہے کہ قبر میں بھی اگر مومن سن لے تو اٹھ کر بیٹھ جائے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، پروردگار آپ کو محفوظ رکھے۔ اچھا چلیے میں جملہ کہہ دیتا ہوں اور یہاں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ ان آیات کے ذیل میں آپ کے ذہن میں واقعہ آ جائے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اسے صرف ایک مقام پہ نقل نہیں کیا، سورہ طٰہٰ میں بھی نقل کیا، سورہ قصص میں بھی نقل کیا۔ میرے پاس جتنا وقت ہوگا اتنی آیتیں آپ کے سامنے ہدیہ کر دوں گا۔ بخاری صاحب میں فقرہ کہنے لگا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے ایک احسان تجھ پہ اور بھی کیا۔ کیا کیا؟ تیری، بولیے سارے، تیری حفاظت کی۔ اچھا کیسے کی؟ اب پوری تصویر مسئلہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ حفاظت کیسے کی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ یاد کر وہ وقت موسیٰ جب ہم نے تیری ماں پر وحی کو نازل کیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ اس جملے پہ چھلک جائیں گے۔ میں نے تو صاحبان عرفان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کسی حدیث کی تلاوت نہیں کی۔ بولیے، آپ حدیث کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ ہے قرآن کی آیت۔ میں نے قرآن کی آیت کے فقرے کی تلاوت کی ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ اس وقت کو یاد کر، اس احسان کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں پر وحی نازل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن کی آیت نے بتایا کہ معصوم کی ماں پر وحی آ سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ابھی کس فقرے کے انتظار میں ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے تیری ماں پر وحی نازل کی۔ تو قرآن نے اتنا تو طے کر دیا کہ معصوم کی ماں پر وحی آ سکتی ہے۔ اب جملہ ضائع نہ کر دینا۔ مفسرین نے کہا کہ وحی کا معنی ہے الہام، وحی کا معنی فرشتے ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، فرشتے اگر موسیٰ کی ماں کے پاس آ جائے تو مان لیتے ہو، اگر حسین کی ماں کے پاس آ جائے محمد علی محمد۔ چلیے میں ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں، میں تنہا چھوڑ کے نہیں جاتا یہاں پر کسی کو، کہ سب نے کہا صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ وحی کی بات کر رہے ہیں، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، یہاں پر آفیشل وحی کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن میں دو طریقے کی وحی کا ذکر ہے، ایک وحی خاص ہے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک وحی کس کے ساتھ خاص ہے؟ بولیں بھائی، علمی باتوں پہ بولنا آپ ہی کا فن ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک وحی کس کے ساتھ خاص ہے؟ بولیے۔ لوگوں نے کہا نہیں صاحب لیکن نبی اور رسول نہ ہو تو اس کے پاس فرشتے نہیں آتے۔ فرشتوں کے آنے کے لیے ضروری ہے یا نبی ہو یا معصوم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے پھر ایک فقرہ کہا، فرشتوں کے اترنے کے لیے ضروری ہے، توجہ،
بھائی شہزادی زینب کا ایک لقب بھی محدثہ ہے. محدثہ اس بیوی کو کہتے ہیں جس سے فرشتے بات کریں, جس کے دل پہ فرشتے الہام کریں. مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کہاں ہیں, میں تو فکرہ کہہ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا صاحب نہیں, اعتراض کیا ہے؟ اگر اعتراض کی جڑ تک نہ پہنچایا تو اس ممبر کا فیض کیا ہے؟ دیکھیں میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا, میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی, کوئی روایت نہیں پڑھی. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے حوالے کر جاؤں. قرآن کی آیت میں نا اذ اوحینا الی امک ما یوحی, اے موسیٰ اس احسان کو یاد کرو کہ ہم نے تمہاری ماں پر وحی کو نازل کیا. تو سوال یہ ہے کہ فرشتے موسیٰ کی ماں کے پاس کیسے آئے؟ آپ کا اعتراض تھا فرشتے اسی کے پاس آتے ہیں جو یا نبی ہو یا معصوم ہو. تو یہ بتاؤ, جب مریم کے پاس عیسیٰ کے ماں کے پاس فرشتہ آیا تھا تو عیسیٰ کی ماں نبی تھی یا رسول؟ نہیں 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 نہیں, یہاں سے لے کر وہاں تک اگر بیدار رہیں گے تو میں فکر آپ کے حوالے کروں گا. آپ کہیں گے کہ صاحب مریم کے پاس کیسے فرشتے آئے؟ چلیے قرآن کی جانب چلتے ہیں. قرآن نے آواز دے کے کہا فتمثل لہا بشرا سویا, اور مریم کے پاس ایک فرشتہ بشر کی صورت میں آیا. اب مجھے شکوہ رہ جائے گا اس بندے سے جو جس تک یہ جملہ پہنچا اور وہ خاموش رہ گیا. مریم کے پاس فرشتہ بشر کی صورت میں آیا. مریم نے ڈر کے کہا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں, اگر تو اللہ کا متقی بندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا فرشتہ مریم سے اجازت لے کر نہیں آیا. میں نے فکرہ کہہ دیا, فرشتہ مریم کی اجازت کے بغیر مکان شرقی میں آیا. بس یہی فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور مریم کی ماں میں. عیسیٰ کی ماں کے پاس بغیر اجازت فرشتہ آتا ہے, حسین کی ماں کے پاس اجازت لے کے آتا. بھائی تھکے تو نہیں ہیں؟ دیکھیں ابھی تو میں نے آغاز کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں پہنچا دوں ان حاضرین. اب کیا کروں, قرآن کی آیت ہے, میں چاہ رہا تھا تصویر مسئلہ واضح ہو جائے لیکن گفتگو آ گئی تو میں نے فکرہ کہہ دیا. فرق سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب اللہ براہ راست بھی الہام ڈالتا ہے, فرشتوں کے ذریعے بھی الہام ڈالتا ہے. توجہ, فرشتے آ کے گفتگو بھی کرتے ہیں. تو جو مریم نے دیکھا فرشتے کو وہ کیا تھا؟ نہ مریم نبی ہے نہ رسول, اور قرآن کہہ رہا ہے بشر کی صورت میں آیا. اللہ اکبر. تو اگر دروازہ زہرا پر خازن جنت آ جائے, ایک فقرہ کہہ دوں, آپ اتنے بیدار ہیں تو میں یہ فقرہ آپ کا حق سمجھ رہا ہوں, وگرنہ اس فقرے کو دہراتا نہیں. بھائی یہی فرق ہے, فرشتے کہیں آنے جانے کے لیے دروازے کے محتاج نہیں. جو بندہ ساتھ ہے وہ بولے گا میرے ساتھ, جو ساتھ سفر میں ہے. بھائی آپ بتائیے کیا فرشتے محتاج ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں تاریخ ہدایت کے نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں واقعات گنوا دوں جہاں فرشتہ کسی سے اجازت لے کے نہیں آیا, بلکہ فرشتہ دروازے سے ہی نہیں آیا. بولیے, فرشتے آنے کے لیے دروازوں کے محتاج نہیں. بھائی کیا جب سلمان نبی کے پاس فرشتہ آیا تھا, موت کا فرشتہ, تو کیا دروازے سے آیا تھا؟ بھائی دروازے پر تو پہرا تھا, پتہ نہیں کہاں ہے. بھائی دروازے پہ تو پہرا تھا, یہ آیا کہاں سے؟ تو ایک مرتبہ سلمان بھی چونکے تھے کہ یہ بغیر اجازت آ کیسے گیا. بھائی یہی خاصہ تھا فرشتے کا کہ وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. بس یہیں سے امتیاز سمجھ میں آیا در سیدہ کا. اس امتیاز کو اپنے ذہن و دل میں بٹھا لینا. جو فرشتے کہیں جانے کے لیے دروازے کے محتاج نہ تھے, وہ سیدہ کے دروازے پر کبھی مسکین بن کر آئے, کبھی یتیم بن کر آئے, کبھی اسیر بن کر آئے, کبھی خازن جنت درزی بن کر آیا. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ, یہ کمال ہے ائمہ کے فضائل کا کہ آنکھیں چھلک جائیں فضائل میں. یہ معراج محبت ہے. میں آگے بڑھاؤں گفتگو کو, دیکھیں اس لیے کہ مجھے شہزادی تک آنا ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں کہاں سے گریز لے رہا ہوں. بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ سر اٹھائیں تاکہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, ہم نے ایک احسان تجھ پہ, بولتے رہیے گا میرے ساتھ, تجھ پر موسیٰ اور کیا. کیا احسان ہے؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا
अय्युहा, जब हमने तेरी माँ पर वही को नाजिल किया। अच्छा वही क्या है कि अनक़ज़फ़ी है फित ताबूत फ़क़ज़फ़ी है फिल यम फ़युल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुल्लाह। खुदा की कसम जुमले को याद रखिएगा। वही क्या है कि अनक़ज़फ़ी है फित ताबूत, मूसा को एक संदूक में रखो। भाई सबने सुना हुआ है ना भाई, मकतबे अहले बैत का कोई फर्द जाहिल नहीं होता, यह सदका है इस फर्श विला का। सुनिए, अनक़ज़फ़ी है फित ताबूत, मूसा को किस में रखो, बोले सारे संदूक में रखो, ताबूत में रखो। फ़क़ज़फ़ी है फिल यम, और उसे दरिया में बहा दो। अल्लाह अकबर। माँ से कहा जाए कि बच्चे को दरिया में बहा दो, फिर बताया कि होगा क्या, फ़युल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, दरिया की लहरें बहते हुए संदूक को साहिल पे फेंकेंगी। उठाएगा कौन, का यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुल्लाह, इसे उठाएगा वो जो मेरा भी दुश्मन होगा। मैं कुरान है, मैं क्या करूं, जो मेरा भी दुश्मन होगा। अच्छा कह देता मेरा दुश्मन होगा, काफी था। यहां पर आयत नहीं रुकी, बल्कि कहा यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुल्लाह, इसे वो उठाएगा जो मेरा भी दुश्मन है, मूसा का भी दुश्मन है। अल्लाह अकबर। अरे मैंने फिर फिक्रा कहा, जो मेरा भी दुश्मन है, मेरा दुश्मन कह दिया था, दुश्मन उठाएगा, बात खत्म हो जाती। भाई ये कहने की जरूरत क्या है कि मेरा भी दुश्मन होगा, मूसा का भी दुश्मन होगा। इसका मतलब यह है कि जो मूसा का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। बोलिए ना भाई, जो मूसा का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है, जो खुदा का दुश्मन है वो मूसा का दुश्मन है। तो भाई जब मूसा के दुश्मन से अल्लाह दुश्मनी करता है तो बताओ जो फख्र मूसा का दुश्मन होगा। सलामत रहिए, आबाद रहिए। मेरा भी दुश्मन है भाई, ये कुरान है, मैं क्या करूं, मैं यहाँ से सरसरी नहीं गुजर सकता। अगरचे मुझे जो मतालिब मुझे शहजादी के हवाले से आपकी खिदमत में हदिया करने थे, मैं वक्त तेज़ी से जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर मसला वाज़े हो जाए ताकि मैं शहजादी की बारगाह में बराह रास्त आ जाऊँ, क्योंकि मैंने 40वीं आयत ख़ास तौर पर पढ़ी। अगर मैं पहले की आयतों की तिलावत नहीं करता तो तस्वीर मसला रोशन नहीं होता कि कुरान किस सियाक में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। अब बेदार है, अगला फिक्रा कौन उठाएगा, मूसा बहते हुए ताबूत के साथ आएंगे। तवज्जो, कौन उठाएगा, बोले जो मेरा भी दुश्मन है। सारे बोले मूसा का भी दुश्मन है। अच्छा होगा क्या, अगर दुश्मन उठाएगा तो कहीं मूसा को मार ना दे। फिर कुरान ने कहा व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मूसा सुनो मैं तुझ पर अपनी मोहब्बत को डाल दूंगा, और जिस पर मैं अपनी मोहब्बत को डाल दूं वो लोगों में महबूब हो जाता है। अल्लाह अकबर। जो सूरत देखेगा, सूरत आंखों में नहीं रहेगी, दिल में उतर जाएगी। तो अल्लाह अगर अपनी मोहब्बत किसी पर डाल दे वो तो महबूब बन जाए, और जिसे अपना महबूब पुकारे। अल्लाह अकबर। भाई ये ऐसा जुमला तो नहीं था कि आप हाथ बांध लें, माशाअल्लाह, सलामत रहिए, आबाद रहिए। भाई जैसे खुद अपना महबूब बनाया, भाई मैं तुझ पर अपनी मोहब्बत को डाल दूंगा। अब फिर कभी वक्त होगा तो मैं ये फिक्रा हदिया करूंगा, मैं बस तर्जमा करके निकल रहा हूँ। वली तुस्ना अला आईनी, ताकि तू मेरी आंखों के सामने परवरिश पाए, ताकि तू मेरी निगाहों के सामने परवरिश पाए। अल्लाह अकबर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, वगरना इसको समझाते हुए जो आंखें नहीं रखता, इसलिए कि आंखें वो रखेगा जो जिस्म रखता हो, और जिस्म हमेशा मोहताज रखता है। जुमला कहूँ, और जो मोहताज हो वो आले मोहम्मद का खुदा नहीं होता। बात पहुंच रही है या नहीं? तो साथ साथ ये इरफान का रिस्क भी लेते हुए चलिए। वली तुस्ना आलाइन, अब जहाँ तक मैं लाना चाह रहा था मैं वहाँ तक ले आया। अब मुझे आप लोगों का साथ की दरकार है ताकि मैं फ़िक्र आपके हवाले करूँ। अच्छा हुआ क्या, जुमला सुनिएगा। वली तुस्ना आलाइनी, ताकि तू मेरी निगाहों के सामने परवरिश पाए। फिर कुरान ने फिर अंदाज बदला हिफाजत का, कहा इस्तमशी उख्तुका फतकूल हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलुहु। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम अगर ये जुमला पहुंच जाए तो बस मैं यहीं तक लाना चाह रहा था अपने सामीन को। फिर से आयत सुनिए, व इस तमशी उख्तुका फतकूल हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलुहु। मूसा संदूक में बहते हुए दरिया की लहरों के साथ सफर कर रहे थे। तवज्जो, और समझ ये रहे थे लोग कि मूसा अकेले हैं। कुरान ने फिर निगाह को बदला, व इस तमशी उख्तुक, मूसा उस एहसान को याद करो जब संदूक के साथ साथ साहिल पर तुम्हारी बहन भी सफर कर रही थी।
سلامت رہیے. ابھی تک اگر معلوم نہیں ہوا, میں خدا کی قسم سلامت قربان نہ ہو جاؤں آپ کی سماعتوں پر. آپ نے جہاں تک پہنچے وَإِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ, توجہ چاہ رہا ہوں, موسیٰ تنہا نہیں آئے, یہیں تو تک تو لانا تھا. موسیٰ تنہا نہیں آئے, موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کی بہن سفر کرتے ہوئے آئیں اور پکار کے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی پرورش کرنے والی کون ہے؟ اللہ, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی کفالت کون کر سکتی ہے؟ نہیں, ابھی یہاں پر نہیں, پھر چلیے. فرجعنا کا پھر قرآن نے اگلے فقرے میں کہا فرجعنا کا. میں روک رہا ہوں, صرف اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا, مجھے اس آیت سے کام لینا, اسی لیے روک رہا ہوں. پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے. فرجعنا کا الی امک کی تقر عینها ولا تحزن, اور موسیٰ یاد کرو ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس پلٹا دیا. جب بہن نے پتہ بتایا تب ماں کے پاس لوٹایا. بھائی ماں کے پاس کیوں لوٹایا؟ کئی تقر عینھا, تاکہ ماں کی آنکھوں کو قرار آ جائے. ولا تحزن, اور ماں بچے کا غم نہ کرے. یہ ہے سورہ طٰہٰ. پھر چلیے سورہ قصص کی جانب, پھر آواز دیکھے گا اذ اوحینا الی ام موسیٰ, اور وہ وقت کیا ہے جب ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کو نازل کیا. ان ارضعیہ, سنو موسیٰ کو دودھ پلاؤ. وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اور جب تم موسیٰ کے بارے میں خوفزدہ ہو جاؤ نا کہ کہیں فرعون کا لشکر آ کے موسیٰ کو قتل نہ کر دے. توجہ چاہ رہا ہوں, جب تم موسیٰ پر خوفزدہ ہو جاؤ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اسے دریا میں بہا دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, دریا میں ڈالتے ہوئے تم خوف نہ کرنا. اللہ اکبر, کہاں ہے میں فکرہ کہہ رہا ہوں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, تم خوف نہ کرنا, تم حزن نہ کرنا. جب تم دریا میں ڈالو تمہیں نہ خوف ہو, تمہیں نہ حزن ہو, ہم اس کی حفاظت کے لیے ہیں. میں قربان نہ ہو جاؤں, مشیت الہی سمجھ میں آئی. اگر بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو آواز دے کے کہا تو خوف نہ کرنا, تو حزن نہ کرنا. اسی لیے جب مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو تلقین کرنے والا کہتا ہے فلا تخاف ولا تحزن, تو خوف نہ کرنا, تو حزن نہ کرنا. اللہ نے موسیٰ کو بچایا تھا, علی قبر میں تیرے پاس آئے گا. بات پہنچ گئی بھائی. میں اچھا میں کیا کروں, اتنی آیتیں ہیں, میں یہ سورہ قصص کی آیت ذہن میں پہنچ گئی تاکہ تصویر مسئلہ سب پہ واضح ہو جائے. اچھا تو خوف نہ کرنا, تو حزن نہ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم موسیٰ کو تیرے پاس پلٹائیں گے. یعنی اللہ کا موسیٰ کی ماں سے وعدہ ہے کہ ہم موسیٰ کو تیرے پاس پلٹائیں گے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اللہ نے پلٹایا یا نہیں؟ تھک گئے آپ لوگ, میں کیا کروں, ہر جملے میں فقرہ ہے, میں کیا کروں. مجھے یہ بتائیے, خدا نے موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا ہم موسیٰ کو تیرے پاس پلٹائیں گے, تو کیا پلٹایا یا نہیں؟ تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, اگر خدا موسیٰ کی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے تو یہ بتاؤ جو وعدہ حسین کی ماں سے کیا. سلامت رہیے, آباد رہیے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو گئی نا, تو نتیجہ بس آپ کے مزاج کے مطابق آ کے دوں گا. ناگواری تو نہیں ہے, اگر کوئی بوجھل پن آ رہا ہے طبیعت پہ نکال دیجئے, اس لیے کہ اب تو آیا ہوں میں شہزادی کی بارگاہ میں, بس بہن کا لفظ آ گیا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, ہم اسے تیرے پاس پلٹائیں گے. جملہ سنیے, وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم اسے رسول بھی بنائیں گے. اللہ اکبر, ہم اسے رسول بھی. اچھا پھر کیا, پھر قرآن نے اگلی دو آیتوں میں, اگر اجازت دیں تو میں تیزی سے ترجمہ کرتے ہوئے فقط گزر جاؤں. کیا پھر اس کے بعد آل فرعون کے نے موسیٰ کے تابوت کو اٹھایا. توجہ, اور اللہ نے پھر کہا کہ یہ فرعون, آل فرعون, حامان, یہ سب خاطئین میں سے. اور جب ایک مرتبہ قتل کا ارادہ ہوا تو فرعون کی زوجہ بڑی, توجہ بولیے, کون بڑی؟ فرعون کی زوجہ آسیہ آئیں, اور آسیہ نے ایک مرتبہ بچے کو دیکھا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا, وہ جو جملہ تھا اب سمجھ میں آئے گا. سورہ طٰہٰ کا فقرہ سورہ قصص میں آ کے سمجھ میں آئے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, ہم نے تم پر اپنی محبت کو نچھاور کر دیا, ہم نے تم پر اپنی محبت کو ڈال دیا. فوراً آسیہ نے کہا قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ, یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر, سلامت رہیں, آباد رہیں, تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرنا.
عسیٰ ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو موسیٰ کی پرورش کے لیے حضرت نے اللہ نے آسیہ کو بھیجا۔ اس نے کیا فکر کا فرعون سے کہ شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ بس بات یہیں تک ہے۔ اب میں جا رہا ہوں اگلی آیت کی طرف، اب میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہیں تک بات تمام نہیں ہوئی، پھر قرآن میں فوراً اگلا لفظ آیا کہ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا سنو قصی ہے، تم موسیٰ کو تنہا نہ چھوڑنا، موسیٰ کے پیچھے پیچھے جانا، فبصرت بہ عن جنب، اور دور سے موسیٰ کو دیکھتی رہنا، وہم لا یشعرون، موسیٰ کی بہن ساتھ میں آئی مگر آل فرعون کو پتہ نہ چلا، وہ سمجھتے رہے موسیٰ ہے مگر موسیٰ کی بہن بھی ساتھ میں تھی۔ اللہ اکبر، کہاں ہے خدا کی قسم، اب تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ تیاری کر کے آئے تھے موسیٰ کی۔ بھائی میں اور کس انداز میں کہوں، کیا کاہن نے نہیں کہا تھا ایک بچہ آئے گا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا؟ تو وہ تیاری کر رہے تھے موسیٰ کی، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرا چکے تھے، ابھی بھی موسیٰ جا رہے تھے، انہوں نے دھیان دیا بچے پر، بہن کو بھول گئے، بہن کو بھول گئے، بہن کو بھول گئے۔ میں جملہ دہراتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون ساتھ ہے کون نہیں ہے، تیاری کی تھی موسیٰ کی، مگر موسیٰ کی بہن نے موسیٰ کی ماں کی طرح موسیٰ کو پلٹوایا تاکہ راز ظاہر نہ ہو جائے، تو موسیٰ کی بہن نے موسیٰ کی حفاظت کی۔ اب جملہ سمجھ لینا، عاشور کو یزید سمجھ رہا تھا حسین اکیلے آئیں گے، مگر حسین تنہا نہیں آئے، حسین کی بہن بھی ساتھ میں تھی، حسین اسلام بچانے آئے، زینب یزیدیت مٹا لے۔ بھائی میں تھکے ہوئے تو نہیں ہے، میں ایک ہی فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ احسان بتا رہا ہوں حفاظت کا۔ بھائی کیوں، جملہ سنیے، یہ موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ کیوں گئی، اور موسیٰ کی بہن نے بتایا کیوں؟ قرآن نے اس آیت کو بھی لکھا، توجہ، کہ جب صبح نمودار ہوئی موسیٰ کو دریا میں ڈالنے کے بعد تو موسیٰ کی ماں بے قرار ہو گئی، قریب تھا کہ راز ظاہر ہو جاتا اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل پر صبر کو نہ نازل کرتے۔ اللہ اکبر، میں فقرہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں، اگر صبر نہ ڈالتے تو موسیٰ کی ماں کی بے قراری ظاہر ہو جاتی، اور اگر بے قراری ظاہر ہو جاتی تو موسیٰ کی نشاندہی ہو جاتی۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہے خدا کی قسم، ہم نے تو موسیٰ کی ماں پر صبر کو ڈالا۔ اب سمجھ میں آیا موسیٰ کی ماں میں اور زینب میں فرق سمجھ میں آیا؟ جس کا بچہ نگاہوں سے غائب ہو جائے وہ بے قرار ہو جائے، وہ موسیٰ کی ماں ہے۔ موسیٰ کی ایک مرتبہ موسیٰ نگاہوں کے سامنے نہیں آئے تو دل بے قرار ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو بچوں کے لاشیں دیکھے مگر پھر بھی مطمئن رہے۔ دیکھیں میں مصائب میں سے، مصیبت میں سے فضیلت کا نقطہ نکالا تھا، میرا ساتھ دیجیے گا، میں کہیں اور کسی منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ تھک گئے تو میں رہنے دیتا ہوں، اگر جاگ رہے ہیں تو میں آیت کو، میں نے کتنی آیتوں کی تلاوت کی بتائیے بھائی، وہاں پر سورہ طٰہٰ کی اور اب یہ سورہ قصص کی، نہ جانے کتنی آیتوں کی میں تلاوت کر چکا ہوں۔ میں آخری فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بس مضمون سمجھ میں آ گیا، اور اسی جانب میں لے کر آنا چاہ رہا تھا، میرا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ وہاں کیا کہا تھا کہ موسیٰ کی بہن نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، توجہ، اور یہاں پہ کیا کہا؟ یہاں پہ قرآن کی آیت نے کہا وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، نا 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 نا، اب اگر کوئی بندہ خاموش رہا تو مجھے شکوہ ہو جائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ ہمت ہو تو ساتھ دینا، وگرنہ خاموش رہنا۔ ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ رکھو مفسروں کے سر پہ قرآن، یہ بتاؤ دائیوں کا دودھ حرام کیوں تھا؟ سب کہیں گے کہ کافر کی غذا معصوم کو نہیں مل سکتی، کافر کی غذا معصوم نہیں
نہیں کھا سکتا. یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافروں کی غذا موسیٰ جیسا نبی تو کھائے نا. یہ بتاؤ محمد ابو طالب کے لقمے کیسے کھاتے رہے؟ کہہ رہا ہوں اب آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. پھر ایک مرتبہ بہن نے کہا جب دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا, اب زوجہ فرعون نے کہا, یہ موسیٰ کو آغوش میں لیا, جب بیٹا بنایا تو اب غذا کا اہتمام کیسے ہو؟ بولیے. دائیوں کو بلایا گیا مگر موسیٰ نے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. اللہ اکبر. تو اس وقت موسیٰ کی بہن ظاہر ہوئی. اللہ اکبر. موسیٰ بھوکے تھے. اللہ اکبر. موسیٰ بھوکے تھے. بہن نے آ کر کہا ہل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہو لکم ناصحین. فقرہ سن لیے گا, مجھے نہیں پتا کہ کون میرا ساتھ دے گا اور کون نہیں. ہل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم. توجہ, کیا میں تمہیں اس اہل بیت کا پتہ بتاؤں جو موسیٰ کی پرورش کر سکے؟ بھائی وہاں پر کیا لفظ تھا؟ میں تمہیں اس خاتون کا پتہ بتاؤں جو موسیٰ کی کفالت کر سکے. یعنی اس کا مطلب یہاں پر موسیٰ کی بہن نے کم از کم ایک بات بتائی کہ جو معصوم کا کفیل ہوتا ہے وہ گھر کے باہر والا نہیں ہوتا, معصوم کا اہل بیت ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا ابھی بھی آپ خاموش رہ گئے کس نتیجے کے انتظار میں ہے. جملہ سن لیجئے گا, اگر موسیٰ کی ماں موسیٰ کی اہل بیت ہے تو رسول کے چچا بھی رسول کے اہل بیت. رسول کو پالے گا وہ کس کا اہل بیت میں سے ہوگا؟ بس بات ختم ہوئی. اب فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے تیاری کی تھی موسیٰ کی, کیونکہ انہیں پتا تھا آنے والا آئے گا. ہائے ہائے ہائے, وہ رستہ تو روک نہ سکے. ایک بہن نے بھائی کی حفاظت کر لی. توجہ چاہ رہا ہوں, اور اب فقرہ سنیے. اور اللہ اس احسان کو یاد کراتے ہوئے کہہ رہا ہے, سنو موسیٰ تمہاری بہن تم پر ہمارا احسان تھی. ہائے 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 بھائی تھک گئے ہیں, میں نے تو فقرہ کہہ دیا. موسیٰ تمہاری بہن تم پر ہمارا احسان تھی کہ بہن کے ذریعے اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کی. تو پھر ایک مرتبہ احسان جتاتے ہوئے کہا موسیٰ ہم نے ایک احسان تم پر اور بھی کیا تھا. وہ احسان یہی تو تھا کہ بہن کے ذریعے بھائی کی حفاظت کی. تو اب بہن موسیٰ کی بہن موسیٰ کے لیے اللہ کا احسان تھی. یہی پوچھنا چاہتا ہوں, اگر فقط موسیٰ کی جان بچا کر موسیٰ کی بہن موسیٰ پر اللہ کا احسان ہے تو پوری حسینیت بچا کر کیا زینب حسین پر اللہ کا احسان نہیں؟ اللہ اکبر. بتائیے کیا احسان ہے یا نہیں؟ نہ صاحب ایسے نہیں. دیکھیں میں نے جیسے آپ نے ابتدا میں ساتھ دیا, اب آیا ہوں میں شہزادی پر. اب میرے پاس وقت کم ہے لیکن مجھے نہیں پتا آپ ساتھ کیسا دیں گے. اگر اجازت دیں تو ایک دو فقرے آپ کے حوالے کر دوں. اللہ کا احسان بن کر آئی یا نہیں؟ نہیں ایسے نہیں صاحب, خدا کی قسم اگر یہ مجمع بیدار ہو جائے نا تو میں ابھی تو یہ صرف تمہید ہی مکمل ہوئی ہے, وقت نہیں ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی وقت ہے اس میں سمیٹ دوں گفتگو کو. جملہ کہہ دوں, یہ جتنی خطابتیں ہیں نا, یہ جتنی عزاداری ہے, یہ صدقہ ہے بہادر باپ کی بہادر بیٹی کے ایک فقرے کا. یہاں والے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے بھائی, اس ذکر میں ہاتھ نہیں باندھیے گا, بولیے گا میرے ساتھ جیسے یہاں والے بول رہے ہیں. بولیے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کیا کہا, یہ جتنی عزاداری ہے نا, یہ جتنی خطابت ہے, یہ جو محفل ہے, یہ جو آپ اس آزادی کے ساتھ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں, یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں, یہ صدقہ ہے بہادر باپ کی. بولیں سارے, جب تک بولیں گے نہیں تو لطف نہیں آئے گا. بہادر باپ کی بہادر بیٹی کے ایک فقرے کا, میں نے یہ نہیں کہا خطبے کا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کسے سمجھ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے خطبے کا, میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک فقرے کا. یہ خدا کی قسم, یہ جو 1400 سال سے لوگ آپ کو مار کے سمجھ رہے ہیں ہم عزاداری کو ختم کر دیں گے, یہ ختم ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ زینب کا فقرہ دلیل کے لیے موجود ہے.
اللہ اکبر. نہیں صاحب, آپ کو قتل کیا گیا, بم دھماکے کیے گئے, زندانوں سے بھرا گیا, فتنے اٹھائے گئے کہ کسی طریقے سے مجلسیں ختم ہو جائیں, محفلیں ختم ہو جائیں, اہل بیت کا ذکر مٹ جائے, مگر خدا کی قسم یہ دشمن لاکھ کوشش کیوں نہ کر لے اس ذکر کو مٹا نہیں سکتے, کیونکہ زینب نے بھرے دربار میں گرج کر ایک مرتبہ یزیدیوں کو دیکھ کر کہا تھا, واللہ لا تمحو ذکرنا, یزید تو ہمارے ہاتھ باندھ سکتا ہے مگر ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. تو ہمارے ذکر کو بولیے مٹا نہیں سکتا. چلیے اب بات یہاں تک آ گئی. اللہ اکبر. اجازت دیں شہزادی کی آمد کے حوالے سے فقرہ کہہ دوں. تو ہمارے ذکر کو بولیے مٹا نہیں سکتا. پھر کبھی موقع ہوا تو میں یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. واللہ لا تمحو ذکرنا, کیوں ذکر کی حفاظت ہی کے لیے تو زینب آئی تھی. نہیں یہاں سے لے کر وہاں تک تھکے تو نہیں ہیں. اب میں فقرے کی قیمت لوں گا. سلمان بھائی, میں یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ ہیں, یہ ساری تمہید میں نے بنائی ہی اس فقرے کے لیے تھی. جیسے موسیٰ کی حفاظت موسیٰ کی بہن نے کی, حسینیت کی حفاظت بولیے بولے نا سائی, کس نے کی؟ زینب نے کی. اور حسینیت کی حفاظت کے لیے زینب نے دربار میں ایک فقرہ کہا. اللہ اکبر. اور وہ فقرہ یہ تھا, تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. آپ مزاج الہی سمجھیے, موسیٰ کو خطرہ تھا فرعون سے. مجھے نہیں پتا, اب آگے مجھے صرف خالی بابا نہیں چاہیے جب تک جملہ فقرہ دل پہ اثر نہ کرے. بھائی موسیٰ کو کس سے خطرہ تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کس سے خطرہ تھا؟ فرعون سے خطرہ تھا کہ نہیں؟ اللہ نے کہاں پالا؟ بولیے, فرعون کے گھر میں پالا یا نہیں؟ تو یہ الہی سنت ہے, جہاں خطرہ ہوتا ہے وہی اللہ پالتا ہے. اللہ اکبر. وہیں سے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے, خطرہ جہاں ہوگا وہیں سے آغاز ہوگا. موسیٰ کو فرعون سے خطرہ تھا, اللہ نے فرعون کے محل میں پالا. یزید اللہ کے ذکر کو مٹانا چاہتا تھا, زینب نے یزید کے گھر سے عزاداری کا آغاز کیا. خطرہ جہاں سے ہوگا. تو ہمارے ذکر کو باندھ نہیں سکتا. اجازت ہے؟ اللہ اکبر. میں خدا کی قسم میں کیا فقرہ آپ کے حوالے کر دوں. اسی لیے عارف امام نے اپنے ایک مرثیے میں کہا تھا, اجازت ہے تو 6 مصرے سنا دوں, لیکن یہ فیصل آباد ہے, ادبی مصرے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ساتھ کیسا دیں گے. ہمت ہے تو اس سیلے سخن ساز کو باندھو. بھائی میں اب یہاں اردو سمجھانے تو نہیں بیٹھا. سیل سخن ساز کی ترکیب میں آپ لوگ نگاہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سیل سخن ساز, یہ سیل کا لفظی معنی پتہ ہے, یہ بہاؤ کا مطلب پتہ ہے, اسی سے سیلاب نکلا. سیل آب, پانی کا بہاؤ. اللہ اکبر. خدا کی قسم کہاں ہے خدا, میں نے تو فقرہ کہہ دیا, مجھے نہیں پتا کہ بات سمجھ رہی ہے یا نہیں. اور آپ نے سنا ہے ساز کا لفظ کہاں آتا ہے؟ انسان ساز, انسان بنانے والا. اللہ اکبر. انسانیت ساز, انسانیت کو پیدا کرنے والا. اللہ اکبر. ہمت ہے تو اس سیل سخن ساز کو باندھو. اللہ اکبر. یزیدیوں سے خطاب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمت ہے, یہ جو جناب زینب کا جو خطبہ جاری ہے نا, ذرا ٹوک کر دکھاؤ. اللہ اکبر. ہمت ہے تو اس سیل سخن ساز کو باندھو, ہمت ہے تو اس سیل سخن ساز کو باندھو. سر کاٹ چکے نطق سرفراز کو باندھو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سر کاٹ چکے نطق سرفراز کو باندھو, اس تیر سخن کے پرے پرواز کو باندھو.
اللہ اکبر. میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے نہیں پتا ساتھ کون دے گا. اللہ اکبر. تیر کسے کہتے ہیں؟ تیران کہتے ہیں ہوائی جہاز کو. توجہ, تیر پرندے کو کہتے ہیں کیونکہ اڑ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہوا میں پرواز کر رہا ہوتا ہے. تو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جس کے پر ہو نا, خطبے کے پروں کو باندھ کے دکھاؤ. اللہ اکبر. سلامت رہیے, سلامت رہیے. یہ جو تمہارا شکار کرنے کے لیے زینب کا خطبہ پڑھ رہا ہے نا, اب بولے, میں پھر سے دوہرا رہا ہوں, ہمت ہے تو اس سیل سخن ساز کو باندھو, سر کاٹ چکے نطق سرفراز کو باندھو, اس تیر سخن کے پرے پرواز کو باندھو, ہاتھوں کو ہے باندھا ذرا آواز کو باندھو. اللہ اکبر. سلامت رہیے, آباد رہیے. ہاتھوں کو ہے باندھا, ہاتھوں کو ہے باندھا, ذرا آواز کو باندھو. وہ شور اٹھے گا ابھی لہجے کی دھمک سے, تم تخت سے اترو گے تو جبریل فلک سے. اللہ, وہ شور اٹھے گا ابھی لہجے کی دھمک سے. کیوں؟ کیونکہ غرور سپاہو, فکرہ کہہ دوں, تاج کو جو برباد کرنے والی ہے اس کا نام ہے زینب. میں نے اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ سارا اگر تمہید سمجھ میں آئی ہو, اب چلیں جناب زینب کی آمد کی طرف. کہ بہن کیوں آئی؟ بھائی کو بچانے کے لیے. صرف بھائی کو بچانے کے لیے نہیں, بھائی کے مقصد کو بچانے کے لیے. بولے بولے بھائی, اب خاموش رہ گئے تو شکوہ ہو جائے گا. بھائی کو بچانے کے لیے نہیں, بھائی کے مقصد کو بچانے کے لیے. اور یزید کے گھر میں اپنا علم ایسے گاڑا کہ کہا, خبردار, ہمت ہے تو ہمارے ذکر کو ختم کر کے دکھا. جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم بیدار رہیے گا, میں خطبے کے الفاظ نہیں پڑھ رہا, میں اب آمد پڑھ رہا ہوں شہزادی کی. اسی لیے جب بیت الشرف سیدہ میں جناب زینب کی آمد ہوئی, اب میں فیصل آباد جملے سمجھنے والا, نقطہ سنج افراد بیٹھے ہوئے ہیں, فقرے سمجھنے والے ہیں. میں فقرہ آہستگی سے کہوں گا, لیکن اگر آہستگی سے سنا تو مجھے شکوہ رہ جائے گا ہر اس بندے سے. میں جملہ آہستگی سے کہہ رہا ہوں, دل میں اثر کرنے والا فقرہ کہہ رہا ہوں. جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, ہمت ہے تو ہاتھوں کو باندھ کے رکھیے گا. اگر اثر کرے تو پھر ایسا بولیے گا کہ جناب زینب کو شام تک آپ کی یہاں آمد کی خبر ہو جائے. میں فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سلامت رہیے, آباد رہیے. جب بیت الشرف سیدہ میں جناب زینب کی آمد ہوئی تو صدیقہ صغریٰ کو صدیقہ کبریٰ نے صدیق اکبر کے حوالے کیا. سلامت رہے, آباد رہے, ہر وہ بندہ سلامت رہے جس کے دل میں اثر کر گیا ہے یہ فکرہ. نا صاحب, نا, میں چلیے میں ایک فکرہ اور بناتا ہوں. سلامت رہیے, آباد رہیے. صدیقہ صغریٰ کو صدیقہ کبریٰ نے, بولے پڑھ رہا ہوں, صدیقہ کبریٰ نے صدیق اکبر کے, بولے بھائی, حوالے کیا. اچھا ہوتا کیا ہے, توجہ, باپ کو, میں یہ فقرہ 2-3 دن مزید دہراؤں گا اس لیے ذہنوں میں رہے, توجہ چاہ رہا ہوں. 2 سے 3 روز یہ بات آئے گی. ہر باپ پہ فرض ہے کہ وہ اولاد کے 3 حقوق پورے کرے. یہ فرض ہے ہر باپ پر. ان میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر باپ پہ لازم ہے کہ وہ اولاد کا اچھا نام رکھے. جو خاموش ہو گئے میں ان کے لیے دہراتا ہوں. ہر باپ پہ فرض ہے کہ وہ اولاد کا, بولے, نیا نام رکھنے کا حکم نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, نیا نام رکھنے کا حکم نہیں, بولیے, اچھا نام رکھنے کا حکم ہے. آپ جائیں فقہاء کے فتاویٰ میں دیکھیے, اسی لیے کہا گیا مستحب ہے کہ ائمہ کے نام پہ نام رکھا جائے, مستحب ہے کہ انبیاء کے نام پہ نام رکھا جائے, مستحب ہے کہ وہ نام رکھے جائیں جن میں عبودیت ظاہر ہوتی ہے. تو اب ہر باپ پہ کیا فرض ہے, بولے, نہیں سارے بولیں گے تو لطف آئے. ہر باپ پہ کیا فرض ہے, اچھا نام رکھے. فکرہ کہوں, یہی فرق ہے امت میں اور پنجتن میں.
نہیں صاحب میں تو اب آہستہ پڑھوں گا, آپ ہی نے اب بلند ہو کے سننا ہے, میں تو اب ایسے ہی پڑھوں گا. فقرہ سنیے. یہی فرق ہے امت میں اور پنجتن میں کہ امت کے نام باپ رکھ کے دیتا ہے, پنجتن کے نام اللہ وہاں سے رکھ کے دیتا. سلامت رہیے, آباد رہیے جنہوں نے وصول کیا. جملہ بدل دیتا ہوں. یہ عصمت پر دلیل ہے کہ اللہ وہاں سے نام رکھ کے بھیجے. پتہ نہیں نام پہنچا یا نہیں. میں سلامت رہیے, آباد و شاد رہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ عصمت پر دلیل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک عصمت کبریٰ, ایک عصمت صغریٰ. توجہ چاہ رہا ہوں. میرے پاس کئی ادلہ ہیں اس وقت, اور میں پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں, بغیر پڑھے بولنے کا عادی نہیں. توجہ, میں جملہ کہہ دیتا ہوں یہاں پر. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اجازت ہے کہ میں بات کو مکمل کروں. اب جملے کو محفوظ کریے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. میرا وقت مکمل ہو گیا, وقت پورا ہو گیا. تقریباً 55 منٹ سے اوپر تقریباً گفتگو کرتے ہو گئے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں خلاصہ کر دوں. اجازت ہے؟ پنجتن کے نام کس نے رکھے؟ میں فقرہ بدل رہا ہوں. معصوم کے نام کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھ کے بھیجتا ہے. امت کے نام کون رکھتا ہے؟ باپ. اس لیے کہ جو نام کا اثر شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ جو ہم نام رکھیں شخصیت بھی ویسی ہو. ہم نے نام رکھا عالم, پتہ چلا اس نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے نام رکھا کریم, ساری زندگی کسی کو اپنے دسترخوان سے ایک لقمہ نہیں کھانے دیا. اللہ اکبر. اب آپ کی مرضی ہے صاحب, میں تو فقرہ کہہ دیا. صحیح ہے. تو ہم جو نام رکھیں ضروری نہیں کہ اس کا اثر شخصیت میں آئے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ مستقبل کیا ہے, فطرت شخصیت کیا ہے. مگر جب اللہ نام رکھ کے بھیجے, ہائے 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 ہائے, تو اب اس کا مطلب ہے اسم اور مسمہ میں فرق نہیں ہوگا. جیسا اسم ہوگا ویسا مسمہ ہوگا. اگر کسی کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ, اگر کسی کا نام محمد ہو تو وہ تعریف کے لائق ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, اگر شک کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. جو محمد ہوگا اسی کی سب تعریف کریں گے. جو علی ہوگا وہ بلند ہی ہوگا. اللہ اکبر. علی بلند ہی ہوگا, چاہے کسی سے بھی مقابلہ کراؤ. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. اب میں فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں. فاطر سے فاطمہ ہے, محسن سے حسن ہے. میں روک رہا ہوں, کبھی میں ان فقروں کی انشاءاللہ تشریح کروں گا. فاطر سے فاطمہ, محسن سے بولیں سارے حسن, قدیم الاحسان سے احسان سے حسین. جملہ سنیے. صدیقہ کبریٰ کے ہاتھوں پہ صدیقہ صغریٰ ہے, اور ایک مرتبہ صدیق اکبر کے حوالے کیا. جملہ کہوں, علی نے آغوش میں بچی کو لیا, اپنی کراری کو مجسم صورت میں دیکھا. بھائی جشن منانے آئے ہو تو معلوم بھی ہو کہ جشن ہو رہا ہے. آج بستان زہرا میں یادگار جشن ہو رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو شہزادی کی آمد میں آئے ہیں نا, شہزادی کے صدقے میں ان کی بچیاں سلامت رہیں, کوئی غم نہ دے مالک. جناب زینب کا سایہ آپ کے گھروں پہ باقی رہے. جناب زینب کی محبت آپ کو شام کی زیارت شہزادی کے صدقے میں نصیب ہو. اس سے زیادہ تو دعائیں نہیں دے سکتا. امام حسین آپ کے حامی و ناصر ہو. فقرہ سنیے گا. صدیق اکبر, میں جملہ کے بدل دیتا ہوں, کرار نے اپنی کراری کے عکس کو مجسم دیکھا. جب آئینے میں خود کو دیکھا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ اللہ اکبر. علی نے بیٹی کے آئینے میں اپنی تصویر کو دیکھا. اللہ اکبر. نا 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 صاحب, پیشانی کا بوسہ دیا. جملہ کہوں, اللہ اکبر, ضائع تو نہیں ہوگا. کراری کے عکس کو دیکھا. جملہ کہہ دوں, آئینے میں اپنی صورت کو دیکھا. اللہ کے چہرے نے اپنے چہرے کو چوما. اللہ اکبر. سلامت رہے. وجہ اللہ نے, بولیے, اپنے چہرے کو دیکھا, اپنے چہرے کو چوما. اور ایک مرتبہ مسکرا ہی رہے تھے کہ شہزادی نے کہا, یا علی سم ہاذہ المولودہ, اے علی اس بچی کا نام رکھیے. علی نے مسکرا کر شہزادی کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے, کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے رسول پر سبقت کی ہو؟
بھائی یہیں تک تو لانا تھا، اب آپ کی مرضی. میں تو کہہ رہا ہوں یہ تبرک لے جاؤ محفل کا، جھولیاں پہلاؤ، میں تبرک دے رہا ہوں آج کی محفل کا. یا علی اس بچی کا نام رکھیے. علی نے فوراً کہا کیا تم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ مجھ علی نے رسول پر کبھی شفقت کی ہو؟ فکر ضائع نہ ہو جائے. رسول باہر تھے، 3 روز کے بعد گھر میں تشریف لائے. کہا کہاں ہے؟ لاؤ میری زینب کو میرے پاس لاؤ، لاؤ بچی کو میری آغوش میں لاؤ. بچی کو آغوش میں لیا. کہا یا علی اس بچی کا نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ کبھی آپ پر پہل کی ہے؟ رسول مسکرائے، کہنے لگے یا علی تم مجھ پر شفقت نہیں کرتے، میں خدا پہ شفقت نہیں کرتا. تم مجھ پہ پہل نہیں کرتے. سلامت رہیے. تھک گئے ہیں نا صاحب؟ میں معراج دیکھ رہا ہوں فضائل کی لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک چہرے کو. سلامت رہیے، آباد رہیے. آپ نے جس کمال انداز میں آج کا جشن منایا، فقرہ سنیے، ختم ہو گئی. راضی رہیے گا بخاری صاحب. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد عارف بھائی کا تاریخی نعرہ بھی آئے گا، ابھی سب نے سننا انشاءاللہ. میں پہلے فقرہ کہہ دیتا ہوں. اب جملہ سب متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ جملہ سنیے، خدا کی قسم اس جملے کو ضائع نہ کریے گا. رسول نے کہا یا علی تم مجھ پر پہل نہیں کرتے. ادھر میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیے گا. تم مجھ پہ پہل نہیں کرتے. میں، سارے بولے میں اللہ پر پہل نہیں کرتا. ادھر رسول کی زبان سے یہ فقرہ نکلا تو زینب کا نام لے کر وہی آیا جو پہلے قرآن لے کر آتا تھا. سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں. جو پہلے قرآن لاتا تھا جبریل امین آئے، اللہ اکبر، زینب کا نام لے کر آئے. کبھی موقع ہوا نا، میں نے ابھی بہت چیزیں چھوڑی ہیں، یقین جانیے میں نے ابھی بہت چیزیں چھوڑی ہیں. کبھی موقع ہوا تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. اور لغت میں زینب نام کے جتنے احتمالات ہیں کبھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. لیکن اجازت ہے ایک فقرہ کہہ دوں. تھک گئے تو میں رہ دیتا ہوں، وقت بھی مکمل ہو گیا. اچھا جملہ سنیے اور اس جملے کو محفوظ کریے گا. اچھا نام کیا رکھا؟ بولے زینب. زینب کس سے نکلا؟ زینت سے. سب کو معلوم ہے زینو اب، باپ کی زینت. کوئی بات نہیں ہو جائے سلمان بھائی، گواہ رہیے گا. میں کوئی فقرہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. نہج البلاغہ کی جو سب سے بہترین شرح، ہمارے عالم کی نے اس کا حوالہ نہیں دے رہا، ہمارے یہاں بہت شروعات ہوئی، لیکن صرف ہم نے نہج البلاغہ پہ کام نہیں کیا. توجہ، علی کا کلام سب کے لیے ہے. سلامت رہیے. ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی ایک بہترین شرح کی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ ایک بڑی بہترین شرح. اب میں اپنا حوالہ نہیں دے رہا، نام سے ظاہر ہے معتزلہ. توجہ، معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے نہج البلاغہ میں نقل کیا شرح نہج البلاغہ میں ایک فقرے کو. اجازت ہے یا نہیں؟ نام کی 3 کیفیتیں ہیں، یا نام ہوتا ہے، یا کنیت ہوتی ہے، یا لقب ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ میں تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں بات ایسی کرنے لگا ہوں تاکہ دلوں میں اثر کر جائے. آخری فقرہ ہو جائے گا تقریر کا انشاءاللہ. سب سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. پروردگار آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے. مجھے کچھ اور بھی پڑھنا تھا لیکن میں یہیں پر تمام کر دوں گا گفتگو کو. اب بات کا فقرہ سنیے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کنیت سب کے ذہنوں میں ہے، جب کسی کے نام کا آغاز لفظ اب سے ہو جائے یا لفظ سے ہو تو وہ کنیت ہوتی ہے، جو بڑے بیٹے کے نام پر ہوتی ہے. جیسے حضرت عمران کی کنیت ہے ابو طالب. اللہ اکبر، طالب کا باپ. رسول کی کنیت ہے ابو القاسم، جو خطبے میں ابو القاسم دہرایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. تو ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ بولیے گا بھائی، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میں تاکہ ذہنوں میں بتا رہا ہوں تاکہ فقرہ اگلا ہے. رسول کی کنیت کیا ہے؟ علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. ماشاءاللہ، خدا آپ کو نجف کی زیارت نصیب کرے. جب آپ باب قبلہ سے جائیں گے تو یہ نام علی ابن ابی طالب کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا ابا الحسن. جملہ کہوں یہ وہ کنیت ہے کہ سیدہ علی کو یا ابا الحسن کہتی تھی یا امیر المومنین کہتی تھی. اللہ بیدار ہیں یا نہیں ہے؟
शहजादी अमीरुल मोमिनीन को क्या कहती थी? अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन, इन दोनों कुन्नियतों से बुलाती थी। फ़िक्र सुनिएगा, सबकी कुन्नियतें जहनों में आई या नहीं? इमाम हसन की क्या कुन्नियत है? दुआए तवस्सुल में पढ़िए, आगाज़ ही कुन्नियत से होता है, अबा मोहम्मद। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये इमाम हसन की कुन्नियत। और इमाम हुसैन की कुन्नियत क्या है? अबू अब्दुल्लाह। खुदा की कसम सुनिएगा, कहने लगे शरह नहजुल बलागा में, अब फ़िक्र सुनिएगा, कि जिस ज़माने में अली का नाम लेने पर पाबंदी थी, जब कोई अली का चाहने वाला अली के बाद को बताना चाहता था तो वो पुकार पुकार के कहता था, ये हदीस है अबू ज़ैनब की। अल्लाह अकबर, सलामत रहिए, मुझे थक गए हैं तो मैं रहने देता हूँ। क्या कहता था, किससे तारुफ कराता था कि ये हदीस है अबू ज़ैनब की। अब जुमला सुनना, जो हसन हुसैन जैसे बेटे होते हुए ज़ैनब के नाम से पुकारा जाए उसे हैदर करार कहते। जो हसन है हसनैन के होते हुए, अल्लाह अकबर, मैं जुमला कहता हूँ, जो हसनैन जैसे भाइयों के होते हुए अपनी बाप की पहचान बन जाए। हाँ हाँ हाँ, सलामत रहे। अगर किसी को जाकर देखना हो, हयात सैयदा ज़ैनब शेख जाफ़र नकदी की किताब है, वहाँ जाकर इस फ़िक्रे को देख ले। अब वक्त नहीं है, वगरना मुझे कुछ और जहन में आ रहा था। ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी बात साहिबान इरफान के लिए अदिया कर रहा हूँ और ख़त्म हो गई गुफ्तगू। ज़ैनब का मतलब क्या हुआ? बोले सारे सर उठाकर, बाप की ज़ीनत। खुदा की कसम, जिसे अल्लाह ने अर्श की ज़ीनत बनाया हो, खुदा की कसम, इस मिंबर के तक़द्दुस की कसम, मैंने ये फ़िक्रा ऐसे ही नहीं कहा। अल्लाह ने, क्या नाम है? अली। खुदा की कसम, हर अली वाले की दिल की धड़कन इस नाम के साथ बजती है। इस नाम से मीठा नाम तो हमने सुना ही नहीं। न जाने कब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, अली के नाम का अब तक मज़ा ज़बान में है। अल्लाह अकबर, अब भी खामोश रह गए। न जाने कब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, अली के नाम का अब तक मज़ा ज़बान से है। तो बताइए, ज़ीनत हुआ या नहीं? मैं रिवायत में ऐसे बगैर देखे पढ़ने का आदी नहीं हूँ। रसूल ने क्या कहा? लैलतन उसरिया बिही इलस समा लम अरा बाबन वला हिजाबन वला शजरतन वला फरकतन इल्ला व कतब अलैहा अली 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 अली। जिस रात में मेराज पे गया, जिस दरवाजे से गुजरा, जिस हिजाब से गुजरा, जहाँ से गुजरा, जिस दरख्त के पास से गुजरा, जिस समर से गुजरा, जिस बरफ से गुजरा, जिस मंजिल से गुजरा, सब पर लिखा था अली 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 अली। सलामत रहे या अली या अली। अब फिक्रा कह दूं, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजों पर इस नाम को रखा। जन्नत की कुंडी जब हिलती है, अली नाम की सदा आती है। अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है तो अली के नाम से। अब जुमला सुन लेना, जो पूरी कायनात की जीनत हो उसे